یہی ماننا ہے یہ مان لے، وہ ہیں عبدہ ورسولہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ وشاکھاپٹنم سے ایک صاحب سوال کرتے ہیں، یہ سوال ہے عبدالحمید صاحب کا شری نگر سے۔ سوال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا دین سے دوری کے اسباب کیا ہیں؟ کیا دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم ضروری نہیں ہے؟ لوگوں کو کیسے سمجھائیں؟ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک سمجھ دے پروردگار، ہمیں دین کی فکر ہو اور اپنی فکر بھی ہم کریں۔ جو سوال بھائی نے اٹھایا ہے، یہ سوال اصل میں بڑا تفصیلی ہے۔ اسباب ہماری تنزلی کے، دین سے دوری کے بہت ہیں، اور اس مختصر وقت میں یہ جو سوال و جواب کا وقت ہے، اس میں ان تمام کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن جو باتیں کہی جا سکتی ہیں دو ایک، تو ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، دین سے دوری کے اسباب بہت سارے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا سبب مسلمانوں کا اقتصادی طور پر تباہ حال ہونا ہے۔ دوسرا بڑا سبب ملی قیادت کا ختم ہو جانا ہے۔ تیسرا بڑا سبب نظام امارت کا ختم ہو جانا ہے۔ چوتھا بڑا سبب مسلمانوں کا تعلیم، دینی اور دنیاوی دونوں سے بے بہرہ ہو کر ناخواندگی کا جو ہمارے یہاں معیار ہے، وہ بہت زیادہ دوسری قوموں کے مقابلے میں بڑھ گیا ہے۔ اور اگر پانچویں چیز دیکھی جائے تو دشمنان اسلام چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیرے ہوئے ہیں، اور وہ ہر قیمت پر اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے دین کو چھوڑ کر کفر اور شرک کو اختیار کر لیں۔ اور ہمارے بہت سارے مسلمان ہیں، کچھ نہ کچھ حد تک ان کے معاون ہیں اور ان کا کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے ہمیں پہلے ہی بتلایا تھا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہود و نصارہ اور یہ جو دین بیزار لوگ ہیں، کفر و شرک کے علمبردار لوگ ہیں، تم ان کی رضامندی چاہتے ہو، ان کے نزدیک اپنے آپ کو اچھا بنا کر پیش کرنا چاہتے ہو کہ وہ تم سے خوش ہو جائیں، تمہاری تعریف کریں، تو ایک بات سن لو، یہ اس وقت تک تم سے خوش نہیں ہوں گے جب تک تم دین اسلام کو چھوڑ کر ان کا دین اختیار نہ کر لو، یا کم سے کم دین بیزار اور ملحد نہ ہو جاؤ۔ انہیں یہ تو پسند ہے کہ تم دین اسلام چھوڑ دو، اگر تم یہودی و نصرانی یا ہندو نہیں بنتے ہو، نہ بنو، لیکن دیندار بھی نہ رہو، ملحد ہو جاؤ، دہریے ہو جاؤ، بے دین بن جاؤ۔ ان کی ساری کوشش اسی بات کی ہے۔ اب اتنے سارے اسباب ہیں، اور یہ تو بہت چند ہیں جو ہم نے ذکر کیے ہیں، اسباب تو اس کے علاوہ بھی ہیں، بہت سارے ہیں۔ ان تمام کو جب ہم ایک ایک کر کے غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری کوتاہیوں کا اس میں دخل زیادہ ہے۔ ملی قیادت کی تباہی اصل سبب ہے اس میں، فرقہ بندی کو اس میں بہت بڑا دخل ہے۔ آج مسلمان سنی، وہابی، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث اور غیر اہل حدیث، مقلد، غیر مقلد، اور چشتی، قادری، سہروردی، کیا کیا اپنے نام کے ساتھ لاحقے لگا کر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں۔
مقلد غیر مقلد سے نہیں ملنا چاہتا، سنی وہابی سے نہیں ملنا چاہتا، دیوبندی بریلوی سے نہیں ملنا چاہتا، قادری اور چشتی میں نہیں بنتی۔ یہ سب جو صورتحال ہے اس نے ہمارے شیرازے کو منتشر کر دیا ہے۔ کچھ لوگ ضرور سوچتے ہیں، ہر طبقے میں کچھ ایسے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہر ایک فرقے میں موجود ہیں جو مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کی طرف دھیان دیتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، لیکن دوسرے فرقوں میں جو شدت پسند لوگ ہیں وہ اس سارے کھیل کو بگاڑے ہوئے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ان شدت پسندوں کو ہی اسلام کا ٹھیکیدار مانا جاتا ہے اور انہی کو صحیح مسلمان مانا جاتا ہے۔ جتنی بھی تنظیمیں اس وقت ہمارے یہاں چل رہی ہیں، ان تنظیموں کا اگر میں نام لوں اور ان کے جو برسر اقتدار لوگ ہیں، امیر و ناظم بنے ہوئے ہیں، جو سیکریٹری کے عہدے پر فائز لوگ ہیں، ان کا نام لوں تو بہت سارے لوگوں کو برا لگے گا، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ لوگ بہت حد تک ذمہ دار ہیں۔ پھر ہم خود بھی ذمہ دار ہیں کہ ہم اپنے کسی بھی بڑے کی بات نہیں مانتے، اور ہر ایک آدمی بالکل اپنے آپ کو آزاد مان کر اور کسی کی بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر ایک دھڑے میں، ہر ایک تنظیم میں، ہر ایک جماعت میں، چاہے وہ مقلد ہو، غیر مقلد ہو، سنی ہو، وہابی ہو، کئی دھڑے اور کئی تنظیمیں موجود ہیں۔ ایک خانقاہ دوسرے خانقاہ کے خلاف تلوار تانے ہوئے کھڑی ہوئی ہے۔ ایسے میں ہم دوسروں کو الزام دینے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو الزام دیں اور اطاعت و فرما برداری کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اگر ہمارے کسی مقامی یونٹ میں، مان لیجئے ایک گاؤں ہے، ایک گاؤں میں سب لوگوں نے مل کر ایک آدمی کو بڑا بنا دیا، گاؤں کا سربراہ بنا دیا، مکھیا بنا دیا، امیر بنا دیا، تو ہمیں چاہیے کہ اس کی بات مانیں ہم، اور اگر کوئی بات ایسی ہے اس کی جو دین کے خلاف جا رہی ہے تو بجائے اس کے کہ سارے لوگوں کے سامنے اس کو ہم بے عزت کریں، ہم اکیلے میں جائیں ان کے پاس اور ان سے جا کر کہیں کہ یہ بات ایسے ہے اور اس طرح سے اسلام کی اس بات کی مخالفت ہو رہی ہے، لہذا مشورہ ہمارا یہ ہے کہ آپ ایسے نہ کر کے ایسے کیجئے۔ اگر وہ ویسے نہیں بھی کرتا ہے پھر بھی اس کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اتحاد کے ساتھ رہنا اور اس میں کچھ خرابیاں رہیں یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ ہم پکے مسلمان اور کٹھر مسلمان بن کر رہیں لیکن آپس میں منتشر رہیں، ایک دوسرے کے خلاف رہیں، ایک دوسرے کے دشمن بن کر رہیں، چاہے اپنے آپ کو آپ کتنا ہی کٹر اور کتنا ہی بڑا اور پکا مسلمان مانتے ہوں، یہ آپ کی زندگی غیر اسلامی زندگی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں تک کہا ہے کہ اگر تمہارا حاکم تمہارے اوپر ظلم کرے، کوڑوں سے تمہاری پیٹھ لہو لہان کر دے، چمڑی اتار دے، پھر بھی اس کے خلاف تم بغاوت نہ کرو۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بغاوت سب سے بڑی چیز ہے جو ہمارے شیرازے کو منتشر کر کے ہمیں ذلت اور خواری سے دوچار کرتی ہے۔ خلفائے راشدین کے زمانے کو دیکھو، ان کے بعد کے زمانے کو دیکھو، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اس زمانے میں جو پائی جاتی تھیں، لوگ اہل علم اس پر تنقید کرتے تھے اور اس کو برا بھلا کہتے تھے، اس کے باوجود امیر وقت کے خلاف بغاوت نہیں کرتے تھے، اور جو بغاوت کی نہایت اعلیٰ درجے کے لوگ تھے، لیکن اس مسئلے میں جب انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں کے خلاف قدم اٹھایا، بنو امیہ کے زمانے میں معمولی نہیں، وہ لوگ کہ جن لوگوں کو ہمارے دل اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ ضرور جنتی ہوں گے، ان لوگوں کو کتنی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، سولی پہ چڑھایا گیا، ان کو مارا گیا، ان کو روندا گیا، ان کو ذلیل کیا گیا۔
لیکن وجہ کیا تھی؟ یہی وجہ تھی۔ تو اس بات سے ہمیں جو ہے پرہیز کرنا چاہیے، اور ایک ایک مسئلے کو لے کر ہمیں اٹھنا چاہیے، اور ہماری یہ جو ذمہ دار ہیں ہماری تنظیموں کے، ہماری جماعتوں کے، ان لوگوں کو ایک ساتھ بیٹھ کر کم سے کم مسلم مسائل کو، اپنے مسائل کو، ملت کے مسائل کو ایک ساتھ مل کر اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ جو صورتحال ہے اور جس سے ہم دو چار ہیں اس سے ہم نکل سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔